نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج ایک ناقابل یقین کہانی۔ کاظمی صاحب یہ کیا ہے؟ میں کاظمی صاحب کے سامنے جا کر کافی رکھائی سے بولا تو کاظمی صاحب نے ایک دم اپنا موبائل میز پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا عقیل، خیریت تو ہے؟ ہونٹوں پر شفیق سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا ان کی شاطرانہ مسکراہٹ کو، ڈھکوسلا تھی ان کی شفقت۔ پچھلے ماہ میں نے آپ کو منع کیا تھا اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میرے شوز کا ٹائم 8 سے 10 کر دیں۔ 8 سے 12 میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی دور سے آتا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے مجھے گھر پہنچتے ہوئے، اور آپ نے اس ماہ پھر مجھے 10 سے 12 کے شوز دے دیے ہیں۔ کیا کریں عقیل بیٹا، تم ہمارے سپر سٹار ہو، لوگ تمہیں 10 سے 12 سننا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو تم ہمارے چینل کے سب سے بیسٹ ہو، اب لوگوں کی پسند کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا۔ کاظمی صاحب نے نہایت نرمی اور پیار سے مجھے لوگوں کی پسند پر لیکچر دے دیا تھا۔ کاظمی صاحب میں جس وقت بھی آؤں گا لوگ سنیں گے، اس ماہ تو چلو ٹھیک ہے، مگر اگلے ماہ اگر ایسا کیا آپ نے تو ابھی سے میری معذرت قبول کر لیں، کیونکہ میں کسی اور اسٹیشن پر چلا جاؤں گا۔ مجھے ویسے بھی بہت اچھی آفرز ہو رہی ہیں۔ میں نے بہت کچھ جتایا تھا اور ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے ان کی آواز آئی تھی، ارے عقیل چائے تو پی لو، مگر میں انسنی کرتا باہر نکل آیا تھا۔ اس بڈھے گنجے شخص پر تو مجھے حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ میرا بس چلتا تو 2 منٹ میں ریڈیو اسٹیشن سے دھکے دے کر نکلوا دیتا، مگر بے بس تھا۔ وہ سینئر پروڈیوسر تھا، اگر میرے ہزاروں چاہنے والے تھے تو اس کے بھی آگے پیچھے اس کے چمچوں کی فوج تھی۔ دل میں کاظمی صاحب کو برا بھلا کہتا ہوا میں طوفانی رفتار سے اپنی بائک چلا رہا تھا کہ اچانک رکنا پڑا۔ وجہ تھی سامنے ایک دم ہاتھ لہرانے والی ایک حسینہ، جو کہ بائک روکتے روکتے اب تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، رات کے اس پہر تو یہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا، پھر آج یہ لڑکی، اور لڑکی کیا بلکہ وہ تو پری تھی۔ گولڈن فراک جو زمین چھو رہی تھی، گولڈن سے بال جو ہوائی سرکشی سے اڑ اڑ کر اس کے خوبصورت گالوں پر آ رہے تھے، اور وہ ہاتھ سے انہیں پیچھے ہٹا رہی تھی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی۔ جب تک وہ میرے پاس پہنچی میں اچھی طرح سے اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ جی فرمائیے، قریب آتے ہی میں نے کہا۔ وہ میں آپ مجھے تھوڑا سا آگے تک چھوڑ سکتے ہیں پلیز، اسی روڈ پر جدھر آپ جا رہے ہیں۔ میں جو اس کے حسن کا معترف ہو چکا تھا اس کی آواز سن کر مبہوت ہو گیا۔ کہاں سنی تھی کسی لڑکی کی اتنی خوبصورت مترنم آواز، شہد سے میٹھی آواز، دل چاہا وہ گھنٹوں بولے اور میں سنتا رہوں۔ وہ میرے جواب کی منتظر تھی، اس کی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے سوال پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا، میں وہاں NGO میں کام کرتی ہوں۔ اس نے انگلی سے مجھے بتایا تو میں نے گردن پیچھے موڑ کر دیکھا۔ سڑک سے تھوڑے فاصلے پر ایک بلڈنگ تھی۔ ہم لوگ خواتین کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کل کام بہت زیادہ ہے اور میں لیٹ ہو جاتی ہوں، ورنہ تو میں شام میں ہی اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، مگر نہ تو کوئی رکشہ نظر آیا اور نہ کوئی ویگن، صرف آپ نظر آئے ہیں۔ بات مکمل کی اور مجھ پر اپنی نظریں مرکوز کر کے خاموش ہو گئی اور میرے جواب کی منتظر تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں رات کیا بلکہ دن کے وقت بھی کوئی سواری مشکل سے نظر آتی ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خوبصورت مسکان پھیلی۔ بہت پتہ ہے آپ کو ان راستوں کا؟ جی ہاں، بہت خاک چھانی ہے ان راستوں کی میں نے۔ صبح اور پھر رات کو بھی اسی راستے سے ہی جاتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے منع کیا، مگر کیا کروں، یہاں سے گھر 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں۔ اگر دوسرے راستے سے جاؤں تو 2 گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے، اور میرا خیال ہے اب چلیں، آپ کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ وہ میری بات سنتے ہی شکریہ کہتی میری بائک پر بیٹھ گئی تھی اور صرف 15 منٹ بعد ہی اس کی دل نشین آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بس یہاں روک دیں۔ میں نے فوراً بائک روکی اور حیرت سے ارد گرد اور پھر اسے دیکھا جو اتر کر میرے پاس کھڑی تھی۔ یہاں اس ویرانے میں نے حیرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھا۔ ویرانہ تو ادھر ہے جناب، ادھر دیکھیں، وہ پیپل کے جو اتنے سارے درخت ہیں ان کے پیچھے تو پورا جہاں آباد ہے۔ اس نے شوق لہجے میں انگلی سے اشارہ کر کے مجھے پیپل کے پیڑ دکھائے جہاں قطار کی قطار میں سر اٹھائے اور گھنا اندھیرا پھیلائے کھڑے تھے۔
آپ کے شہری علاقے سے بھی زیادہ رونق ہوتی ہے ہمارے اس چھوٹے سے علاقے میں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی، میں تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شکریہ بولتی ہوئی پیپل کے پیڑوں کی طرف چلتے چلتے اندھیرے میں گم ہو گئی تو مجھے احساس ہوا عقیل کے بچے گھر بھی جانا ہے۔ میں نے بائک کو گھر کی طرف دوڑانا شروع کر دیا اور 10 منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ پہلے تو گھر پہنچتے ہی سو جاتا تھا، مگر آج تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سما جاتا تھا۔ ایک زبردست نظم میں نے نیلی آنکھوں پر لکھ ڈالی، تب بھی دل بھرا نہیں تھا۔ اگلے دن شو 5 منٹ پہلے ختم کر کے میں گھر کی طرف بھاگا۔ دل میں ہزارہا دعائیں مانگتا میں محو سفر تھا کہ وہ مجھے مل جائے، اور میری دعائیں قبول ہوئیں۔ سفید فراک پہنے وہ پری چہرہ اسی جگہ کھڑی تھی جس جگہ کل کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے آ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ آج اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے؟ نماز پڑھ کے آئے ہیں کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نماز تو میں صرف رمضان میں ہی پڑھتا ہوں، ریڈیو کا بندہ ہوں، شو ہوتا ہے 10 سے 12 اور آج تو میں 5 منٹ پہلے ہی ختم کر کے آ گیا۔ میں اپنے جواب کے بعد منتظر رہا کہ وہ کچھ اور پوچھے، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی اور پیپل کے پیڑ بھی آ گئے۔ وہ اتری اور چپ چاپ پیپل کے پیڑوں کی طرف چل دی۔ نہ شکریہ نہ کوئی مسکراہٹ، میرا دل بے چین سا ہو گیا۔ گھر پہنچ کر بے چینی سی رہی۔ اگلے دن پھر وہ کھڑی تھی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک اس کے پاس روکی تو وہ بھی معمول کی طرح آ کر بیٹھ گئی۔ بائک سے اترنے کے بعد وہ خوبصورت اور شوق سے انداز میں بولی، اگر آج اب تھوڑا جلدی آتے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملواتی، مگر آج آپ نے تو اتنی دیر کر دی۔ ایک ناز سے وہ مجھ سے مخاطب تھی اور مجھے لگا میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ کیا کروں، 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے فارغ ہوتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے اسی ناز و انداز سے مجھے دیکھا تو ایک کہکہا میرے ہونٹوں سے برآمد ہوا، جس کی آواز اندھیرے میں دور تک سنائی دی۔ کیا میں تمہیں اتنا نیک لگتا ہوں؟ میں اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ ہاں جی، لگتے ہیں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا اور پیپل کے پیڑوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ 15 منٹ کا وہ سفر روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کا نام نور تھا اور وہ میرے دل کا نور بن گئی تھی۔ میں نے ماں جی سے اس کے لیے بات کی تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، فوراً مان گئی اور اس کے گھر جانے کو بھی تیار ہو گئی، بلکہ اصرار کرنے لگی۔ میں نے اس کو بتایا تو شرمیلی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس کا ایک ہی اصرار تھا کہ میں تھوڑا جلدی آؤں تاکہ اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں اور اس کے والدین سے مل سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وقت بتاؤ، جتنے بجے کہو گی میں آ جاؤں گا، ریڈیو اسٹیشن نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ٹھیک ہے، تم 8 بجے پہنچ جانا، میں بھی جلدی آؤں گی، پھر گھر چلیں گے۔ دوسرے دن حسب وعدہ میں 8 بجے کیا 8 سے 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ وہ تھوڑی دور موجود عمارت کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ دور سے آتی اذان کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی اور ساتھ ہی اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ہوتی گئی، یا شاید وہ رک گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھ تک پہنچی۔ اتنی دیر لگا دی؟ اس کے آتے ہی شکوہ میرے لبوں پر آیا۔ وہ اذان، اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں فوراً بولا، اذان سنتے ہوئے انسان تیز تیز چل بھی تو سکتا ہے نا؟ میں نے شوق نظروں سے حسن مجسم کو دیکھا۔ تم پاگل ہو، تمہیں کیا پتا؟ جواباً وہ بھی شوخی میں بولی۔ اب چلیں؟ وہ بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر تک دیکھا، جب وہ کچھ نہ بولی تو میں نے تنگ آ کر خود ہی بات کا آغاز کیا۔ کیا بات ہے؟ آج آپ بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ تمہیں بتانا تھا کہ آج ابو گھر پر نہیں ہے، اسی لیے تمہیں گھر نہیں لے جا سکتی۔ اس کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے دل میں جلتے دیے ایک دم بجھ گئے۔ 1 ہفتہ ہو گیا اور تم مجھے گھر نہیں لے کر جاتی؟ گھر دیکھوں گا تو ماں جی کو لاؤں گا نا۔ ایک تو ان کو اب اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ روز مجھ سے تمہارا پوچھتی ہیں۔ میری آواز میں تلخی سی آ گئی تھی، جس کا مجھے احساس ہوا تو میں فوراً چپ ہو گیا۔ بھلا اس پر اب میں غصہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اگر ناراض ہو جاتی تو میں تو پاگل ہی ہو جاتا۔ ناراض نہ ہو، 1-2 دن میں لے جاؤں گی۔ اس کی مدھم سی آواز سنائی دی تو دل میں امیدوں کے 1000 چراغ جل اٹھے۔ بائک روک کر میری نظریں نیچے سڑک پر تھیں۔ وہ میرے پاس کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے قدرے خوشگوار انداز میں اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ میری آواز سن کر وہ میری طرف پلٹی اور میں حیران ہو گیا اس کے پاؤں دیکھ کر۔ اس کا چہرہ پیپل کے پیڑوں کی طرف تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے میرے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔
کچھ دیر تو مجھ سے بولا ہی نہیں گیا. پھر دل میں خیال آیا میرا وہم ہے، اگر نور کو پتہ چلا تو کتنا برا لگے گا اسے. میرے چہرے پر خود ہی نرمی چھا گئی اور میں نے محبت سے اسے دیکھا. اب اپنے ابو سے ملوا دو پلیز، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے لفظوں میں پیار ہی پیار تھا. اچھا جی. اس نے لمبی سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کی طرف چل پڑی. تیز ہوا زمین سے ٹکرائی، اس کی فراک کو تھوڑا سا اڑایا تھا اور میں سکتے میں رہ گیا. اس کے پاؤں میری طرف تھے، یعنی پیروں کے حساب سے تو نور کو میری طرف آنا چاہیے تھا، مگر وہ مخالف سمت یعنی پیپل کے پیڑوں کی طرف جا رہی تھی. کچھ دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا وہ جا چکی تھی. دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے. گھر پہنچ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. جتنا سوچتا اتنا الجھ جاتا. میری نور انسان ہے. نور کے بارے میں کچھ غلط میں نے سوچا بھی کیسے؟ میں نے خود کو ڈانٹا. اگلے دن حسب معمول میں 12 بجے وہاں پہنچا مگر نور وہاں نہیں تھی. میں بار بار اس بلند و بالا عمارت کو دیکھتا رہا. 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہوا. گھر جا کر بھی دل میں بار بار خیال آتا رہا کہ اس بلڈنگ میں جا کر دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے نور لیٹ ہو گئی ہو. اگلی رات بھی میں اسی موڑ پر کھڑا تھا مگر نور وہاں نہیں آئی. دل نے کہا کہ اس بلڈنگ میں جا کر دیکھوں. پھر سوچا میرے وہاں جانے سے کوئی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے گا. لوگوں کو تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے. اس کے علاقے میں جاؤں گا اور اس کے والد صاحب کے بارے میں پوچھوں گا. ان کا پتہ چل جائے گا تو وہ خود اپنے آپ مل جائے گی. مجھے اس نے اپنے والد کا نام اکرام بتایا تھا. یہی سوچ گھر جا کر بھی میرے ذہن پر سوار ہو گئی. اگلے دن اتوار کا دن تھا. صبح تقریباً 11 بجے میں اپنا سب سے مہنگا سوٹ پہن کر اس علاقے کی طرف روانہ ہوا. بائک کو سڑک کے ایک طرف کھڑا کیا اور پیپل کے پیڑوں کی طرف بڑھتا چلا گیا. دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا. گھنے پیپل کے پیڑوں کو پار کر کے میں دوسری طرف گیا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا. کیسا مذاق تھا. وہاں تو کوئی بستی نہ تھی بلکہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا. کافی دیر تک میں قبروں کو گھور گھور کر یقین کرتا رہا کہ سچ میں میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے کیا. میں تو مرے مرے قدم اٹھاتا واپس بائک پر آ کر بیٹھ گیا. میری نظریں پیپل کے پیڑوں میں الجھی پڑی تھیں. بائک چلانے کی ہمت بھی نہیں تھی. چند منٹ بعد میری پشت کی جانب سے آواز آئی. کیا ہوا بیٹا؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے. سر پر سفید عمامہ اور ہاتھ میں تسبیح تھی. کچھ نہیں بابا جی، ایک دوست روز یہاں اترتا تھا، میں اس سے ملنے آیا تو سمجھ نہیں پایا. اصل میں وہ ان پیپل کے پیڑوں کی طرف ہی جاتا تھا. آج میں یہاں آیا اس سے ملنے تو ادھر قبرستان ہے. کیا قبرستان سے آگے کوئی بستی ہے بابا جی؟ میں نے امید بھری نظروں سے ان بزرگ کو دیکھا. دوست تھا یا تھی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں گڑبڑا گیا. نظریں میری نیچے تھیں. کب ملتا تھا دوست؟ کوئی ایسی بات جو وہ روز کرتا ہو؟ ایک اور سوال، مگر اس سوال نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا بات تھی جو نور روز بولتی تھی. ایک بات تھی جو نور روز بولتی تھی. وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم لیٹ ہو جاتے ہو، نماز پڑھ کے آتے ہو کیا؟ بے ساختہ الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے اور بزرگ کے ہونٹوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر دوسرے ہی پل غائب ہو گئی. نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. میں نے ایک لفظ میں ان کے سوال کا جواب دے دیا. پھر آنے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کچھ ایسا جو روز کا معمول ہو. روز میں ایسا کیا کرتا ہوں؟ میری عادت ہے، مجھے جب بھی بائک چلانا ہوتی ہے میں وضو کرتا ہوں. بائک پر بیٹھتے ہوئے چاروں کل 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرتا ہوں، پھر سفر کی دعا پڑھ کر بائک چلاتا ہوں. بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بس یہی وہ تیز بہدف عمل ہے جس نے تمہیں بچا لیا. شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور گھر جاؤ. اس بات کو بھول جاؤ اور کوشش کرنا کہ رات کے وقت اب اس راستے سے نہ آیا کرو. بزرگ بات پوری کر کے چل پڑے اور میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. گھر پہنچا تو سامنے ہی میرا دوست وسیم بیٹھا تھا. وسیم میرے آفس میں کام بھی کرتا تھا. وسیم تم؟ میں نے زبردستی اپنے چہرے کے تاثرات کو خوشگوار بنایا. جی جناب، کچھ دنوں سے مجھے تم بہت الجھے سے لگ رہے تھے. آج آنٹی نے فون کیا. کیا آفس میں کوئی مسئلہ ہے؟ 2 دن سے ان کا لاڈلا بہت پریشان ہے، اس لیے دوڑا آ گیا ہوں. وسیم مجھ پر نظریں جمائے خوشگوار انداز میں اپنے آنے کا مدعا بیان کرنے لگا اور میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ مجھے ایک دوست کی اشد ضرورت تھی. اسی لیے میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات وسیم کو بتا دی. یار اس NGO میں جانا چاہیے تھا.
सारी बात सुनते ही वसीम ने मुझे मशवरा दिया, चल उठ अभी चलते हैं। उसने मेरा हाथ थामा और मेरा दिल भी तो यही चाहता था, मैं उसके साथ चल पड़ा। 25 मिनट में हम उस इमारत के सामने थे, मगर वहां तो ताला लगा था। अभी हम ताले को और एक दूसरे को ही देख रहे थे कि एक शख्स हमें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या बात है जी? आते ही उसने हमसे पूछा। भाई साहब, ये एनजीओ? वसीम ने मेन दरवाजे की तरफ इशारा किया। नहीं जी, ये इमारत मुकम्मल ना हो सकी। अगर आपका इरादा यहाँ काम करने का है तो मत करना। बहुत से लोगों को खाया है इस इमारत ने। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर उस शख्स को देखा। जब से ये इमारत बनना शुरू हुई, बहुत से मजदूर गायब होना शुरू हो गए। कुछ की तो आज तक खबर ही ना हुई और कुछ मजदूरों की लाशें पुराने पीपल वाले कब्रिस्तान से मिली। उधर आगे जाए ना तो पीपल वाला कब्रिस्तान आता है। वो बहुत भारी कब्रिस्तान है। कहते हैं कि वहाँ पीपल के दरख्तों में जिन्नात का डेरा है। बात करते करते उस शख्स की आंखें भी फैल गई थीं, जैसे वो खौफ को महसूस कर रहा था। रात को इस इमारत से किसी औरत की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। रात को तो कोई इधर से गुजरता भी नहीं। वसीम ने शुक्रिया बोला और फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर वापसी की राह ली। घर आकर अम्मा को सारी बात का पता चला तो मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा मैं उस रास्ते से ना आया जाया करूं। मैंने भी दिल में इरादा किया कि आज से ही इस बात को भूलने की कोशिश करूंगा, मगर आज भी वो नीली आंखें मुझे बेचैन रखती हैं। मेरी अम्मा के कहने पर सफ़र से निकलने से पहले मेरी वुज़ू की आदत और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर फूंकने से मेरी जान तो उससे बच गई, लेकिन आज भी ये सोच सोच कर मेरे दिलो दिमाग पर दहशत सवार हो जाती है कि अगर वो चुड़ैल मुझे कोई नुकसान पहुंचा देती तो। अब तो मैं बाकायदगी से 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ और साथ ही अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र भी अदा करता हूँ कि जिसके पाक कलाम ने और वुज़ू की बरकत ने मेरी हिफाजत की।